السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اخبارات کے حوالے سے۔ ہر سال 25 ستمبر کے دن اخبارات کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اخبارات کو پڑھنے کے حوالے سے اس دن جو ہے وہ مختلف مضامین شائع ہوتے ہیں اور اس کی افادیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ میں بھی اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ دیگر روزمرہ کی مصروفیات کے باعث بر وقت اس موضوع پر آپ سے بات نہ کر سکا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اسی دن یہ بات کی جائے، یہ تو ہم پورا سال بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ویسے بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی بھی موضوع پہ صرف ایک دن ہی مخصوص رکھیں۔ آپ کو اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی بہتری کے جو معاملات ہیں وہ مزید آگے بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک دن مخصوص ضرور کریں، اس دن ہم اس پہ سیمینار کریں، تقریبات کا انعقاد کریں، لیکن پھر پورا سال اس موضوع کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ اخبارات کا ہو، جیسے ماں کا دن منایا جاتا ہے، باپ کا دن منایا جاتا ہے، دوستوں کا دن منایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہنسنے کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ صرف ایک دن ہنسنا اور باقی دن پھر مطلب اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس لیے سارا سال ان موضوعات پر کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت مسائل اور دیگر جو معاملات ہیں جو ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں یا سیاسی حالات ہیں، ان پہ لوگ اکتا جاتے ہیں۔ گفتگو جب آپ بار بار روزانہ ایک ہی موضوع پر کریں گے تو لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، مزید ان کی پریشانیوں میں پھر اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال بات اپنی اصل موضوع کی طرف ہم واپس آتے ہیں۔ تو یہ 1690 میں 25 ستمبر 1690 میں امریکہ میں یہ اخبارات چھاپنے کا سلسلہ جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں شروع ہوا، اور پھر اسی طرح یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پاکستان میں بھی کچھ عرصہ قبل جو ایک سروے کیا گیا، اس کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں اخبار پڑھنے والوں میں 7ویں نمبر پر تھا، اور جو یہاں پہ اخبار شائع ہوتی تھی اس کی جو تفصیلات سامنے آئیں، وہ پاکستان میں اس کی کافی بہتر پوزیشن تھی۔ لیکن پھر شرح خواندگی جو ہے وہ برقرار نہ رہی، اور اخبارات کی بھی قیمت بڑھتی گئی، اور دیگر ذرائع جو ہے وہ بھی اس میں آگے، جیسے چینلز ہیں اور آپ کے موبائل فون ہیں، تو یہ پھر شرح جو ہے وہ کم ہوتی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ سب سے زیادہ جو اخبارات ہیں روزنامے وہ بلوچستان سے چھپ رہے تھے۔ بے شک وہاں بھی اب کمی آ چکی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ کچھ سال قبل جو ایک سروے کیا گیا، اس میں بلوچستان میں سب سے زیادہ روزنامے چھپتے تھے اور سب سے زیادہ اخبارات بھی وہیں پہ پڑھے جاتے تھے۔ حالانکہ جو بلوچستان میں وہاں تعلیمی سہولیات اور شرح خواندگی بھی باقی ملک سے کم تھی،
لیکن اخبارات وہاں سے ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ چھاپے جاتے تھے، اور اسی طرح وہاں پہ پڑھنے کی جو شرح تھی وہ بھی باقی ملک سے بہتر تھی۔ اخبار پڑھنے کا ایک ایسا آپ سمجھیں، اسے آپ شوق سمجھیں، محبت سمجھیں، یا عشق کی حد تک بھی، کہ جو لوگ اخبار پڑھنے سے کا شوق رکھتے ہیں، وہ جب تک ایک عادت ہوتی ہے کہ آپ جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے آپ کو ناشتے سے بھی پہلے یہ طلب ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے ایک، جیسے چائے کی طلب یا کسی اور آپ کو پانی کی طلب ہو رہی ہے، یا آپ میں ناشتے کی طلب ہو رہی ہے، لیکن صبح اٹھتے ہی جو اخبار پڑھنے والے انہیں سب سے زیادہ طلب جو ہے وہ اخبار کی ہوتی تھی، اور وہ ڈھونڈتے تھے کہ اخبار ابھی آیا کہ نہیں آیا۔ گیٹ پہ بعد لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ ہاکر کا انتظار کریں کہ اخبار کب پہنچے گا۔ بہرحال اس میں مختلف انداز سے اخبار پڑھنے کا شوق جو ہے وہ لوگ پورا کرتے تھے۔ ہمارے اپنے گھر میں ہمیں یہ عادت آپ سمجھیں کہ والد صاحب کو دیکھ کے یہ پڑھی، کیونکہ وہ بھی جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے اور اپنا عدالت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تو ہاکر کو اسپیشلی کہا ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے 6:30-7 بجے تک اخبار ہر صورت میں جو ہے وہ لے کے آنی ہے۔ تو وہ اخبار پڑھ کے، اور اگر کسی وجہ سے رہ جاتا تھا کچھ حصہ اس کا ایڈیٹوریل وغیرہ داریہ جو ہوتا ہے، تو وہ پھر واپس آ کے گھر پھر ایک بار اخبار کا مطالعہ کرتا تھا۔ تو اسی طرح ہم بچپن سے وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہوا، اور گھر میں پڑھنے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہوتا گیا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی بڑے جو ہیں وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، تو پھر انتظار رہتا تھا کہ وہ کب اسے پڑھ کے فارغ ہوں گے تو پھر ہماری باری آئے گی۔ بلکہ کئی دفعہ آوازیں سننے کو ملتی تھی کہ ابھی تک اخبار کیوں نہیں مل رہا۔ تو جس دن اخبار نہیں تھا آتا، یا ہاکر کسی مجبوری کے باعث اخبار پھینک کے نہیں تھا جاتا، تو پھر قریبی جو کوئی سٹال ہے وہاں سے اخبار خرید کے لایا جاتا اور پھر اسے پڑھا جاتا، کیونکہ موبائل وغیرہ تو نہیں تھے کہ جہاں سے وہ نکال کے آپ اسے اخبار پڑھ لیں۔ تو یہ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آج بھی اخبار کی افادیت جو ہے وہ قائم ہے۔ بے شک پڑھنے والے کم ہو گئے، لیکن اگر آپ کو کسی خبر کی تفصیل یا ملکی حالات میں کوئی تجزیے جو ہیں وہ مفید قسم کے، وہ آپ کو اخبارات سے ہی ملیں گے۔ جو چینلز پہ بیٹھ کے آپ اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے اس ترتیب یا تفصیلی انداز میں، تو اخبار میں جو کالم نویس ہوتے ہیں ان کے جو انہوں نے ملکی حالات یا معاشی حالات یا عام لوگوں کے حالات میں جو لکھا ہوتا ہے، اس سے آج بھی سب سے زیادہ بہتر انداز میں آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اب اخبارات کے تبدیل ہو گیا ہوا ہے، جو آپ کی نیشنل قومی خبریں ہیں وہ الگ ہیں، سٹی کی جو ہے شہروں کی وہ الگ ہیں، جو اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو دوسرے شہروں کے خبروں کے لیے الگ پیج ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل اور کھیلوں کی خبریں، تجارت کی اور یہ جرائم کی، یہ سب علیحدہ علیحدہ ان کے جو ہے وہ حصے بنا دیے گئے ہیں۔ اور وہاں پہ اسی طرح جو کلر میگزین میں اس میں کسی اہم دن کے حوالے سے، یا مطلب انہوں نے ایڈیشن رکھے ہوئے ہیں کہ ہر روز کس موضوع پہ آپ نے بات کرنی، یا کوئی بیچ میں خاص دن آ جاتا ہے
جیسے یہ 25 ستمبر اخبارات پڑھنے کا دن، اس دن پھر تمام اخبارات میں اس حوالے سے جو حکومتی اور بڑے جو سینئر صحافی ہیں ان کے خیالات وہاں پہ شائع ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی ضرور آپ سوشل میڈیا سے بھی معلومات حاصل کریں اور دیگر چینل سے بھی، لیکن اگر آپ کوئی بالکل کوئی خبر کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اخبار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو قومی اور بین الاقوامی جو حالات ہیں اس سے بہتر انداز میں آپ کو آگاہی ملے گی۔ تو جو صحافت کے طالب علم ہیں یا جو دوسرے نئے کالج یونیورسٹیوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ اخبار جو ہے وہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس سے یقینی طور پہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ٹی وی چینل بھی دیکھیں، سوشل میڈیا بھی دیکھیں، لیکن میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، وہ بھی لازمی دیکھنا چاہیے، لیکن آپ کو خبر کی جو تصدیق ہے وہ کسی حد تک اخبارات سے دوسرے ذرائع سے بہتر مل سکتی ہے۔ تو بات طویل ہو رہی ہے، ذرا اسے لائٹ موڈ میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کچھ ایک روزنامے میں کچھ اشعار اخبار پڑھنے کے حوالے سے میری نظر سے گزرے، تو میں نے سوچا کہ آج کچھ شعر و شاعری کا دور بھی ہونا چاہیے، تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یقینی طور پہ آپ بھی یہ سنیں گے۔ تو اس میں اخبار کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، حالات کی اہمیت کو بھی دیکھا گیا۔ مطلب مختلف جو شاعر ہے اس نے اشارتاً کچھ اور باتوں میں بھی، اپنے ایک شعر میں بھی کچھ اور باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اب یہ آپ اپنے دل و دماغ کو کھول کے تو وہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی شعر میں آپ کو سناؤں گا اس کا جو تاریخ ہے وہ آپ اسے یقینی طور پہ ڈھونڈ لیں گے کہ شاعر کس وجہ سے یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے خدمت میں کچھ اشعار جو ہیں وہ پیش کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ شاعر لکھتے ہیں جی، 10 بجے رات کو سو جاتے ہیں خبریں سن کر، 10 بجے رات کو سو جاتے ہیں خبریں سن کر، آنکھ کھلتی ہے تو اخبار طلب کرتے ہیں۔ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی پھر اخبار کی طلب ہوتی ہے۔ یہ ایک اسے آپ، میں نے بتایا کہ آپ اخبار سے محبت سمجھ لیں یا جو بھی ہے، لیکن بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے اگر اسے اخبار جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، تو وہ اسے نہ ناشتہ کرنے کا کوئی اس میں مزہ آئے گا اور نہ ہی دیگر کاموں میں اس کا کچھ، اس کے اندر بے چینی ہوگی، باقاعدہ طور پہ کوئی پریشانی ہوگی اگر اس نے اخبار نہیں پڑھا۔ اور بعض جو افراد ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ واش روم میں جاتے ہیں تو وہ جنہیں سگریٹ پینے کی عادت ہے تو وہ سگریٹ بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو، بعض افراد کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اخبار بھی ساتھ ہی پڑھنے کے لیے واش روم میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پھر وہ باقی جو لوگ ہیں، کیونکہ اخبار پڑھتے ہوئے بعض دفعہ دیر بھی ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، تو وہ اخبار پڑھ کے جو ہے واش روم میں جائیں۔ تو اسی طرح دوسرا ایک شعر ہے، سرخیاں خون میں ڈوبی سب اخباروں کی، سرخیاں خون میں ڈوبی سب اخباروں کی،
آج کے دن کوئی اخبار نہ دیکھا جائے. یہ وہ پریشانی کا اظہار ہے کہ جو ملکی حالات کے باعث بعض دفعہ اتنے زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور اس طرح کی یہ دہشت گردی دھماکے، تو پھر تھوڑا سا انسان سوچتا ہے کہ آج اخبار نہ پڑھا جائے اس میں، تو اسی طرح کی خبریں ہوں گی. وہی اس سے اخبارات سے زیادہ اب یہ چیز چینلز پر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ پھر اس طرح کے ایشو کو سارا دن وہ اسی پہ چلتا ہے. بم پھٹے لوگ مرے بم پھٹے لوگ مرے خون بہا شہر لٹے، اور کیا لکھا اخبار میں آگے پڑھیے. یہ بھی اسی طرح کا ایک اظہار ہے. کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. یہ بھی ایک تاریخی اس میں جملہ ہے کہ آپ کے آس پاس جب بہت زیادہ ایک گھٹن کا ماحول اور پابندیاں ہوں، تو یہ اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پھر اخبار نکالو اور اس میں کچھ اپنا اس انداز سے اظہار کرو کہ عوام کی بات جو ہے وہ ملک میں اور بیرون ملک کسی طرح پہنچ سکے. اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے، اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی ہے. تو یہ اس وقت کی باتیں تھی جب 24 گھنٹے بعد آپ کے پاس خبر پہنچی تھی. اب تو ادھر کوئی آگ لگی ادھر ٹی وی چینل پہ چل گیا. تو یہ تھا کہ جی کہیں سے خبر آتی تھی تو لوگ پھر کہتے تھے وہاں کیا جانا، ہم اگلی صبح اخبار میں یہ سب کچھ پڑھ لیں گے. ذرا سی چائے گری اور داغ داغ ورق، ذرا سی چائے گری اور داغ داغ ورق، یہ زندگی ہے کہ اخبار کا تراشا ہے. اس میں بھی ایک کہانی آپ کو نظر آئے گی، تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو. گمنام ایک لاش کفن کو ترس گئی، گمنام ایک لاش کفن کو ترس گئی، کاغذ تمام شہر کے اخبار بن گئے. اس میں ایک بہت حالات کو گہرائی سے اس شعر میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ اخبارات کو پڑھنے کا آپ کے نالج میں آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آتے ہیں. ایسے مر جائیں کوئی نقش نہ چھوڑے اپنا، یاد دل میں نہ ہو اخبار میں تصویر نہ ہو. یہ ایک بہت کوئی حالات سے تنگ آ کے جو ایک شخص ہوتا ہے وہ اس نے اپنا اظہار مسائل کی وجہ سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے حالات وہ نہ دیکھے. کوئی کالم نہیں ہے حادثوں پر، بچا کر آج کا اخبار رکھنا. یہ بھی جو ہمارے ملکی حالات ہیں اسی کے مطابق شاعر بھی اور کچھ ٹھیک ہے اسے آمد ہوتی ہے، لیکن جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ جو اس کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس نے لکھنا ہوتا ہے. یہ اب آخر میں آپ کو ایک شعر پیش کرتا ہوں. وہ خود نصیب تھے جنہیں اپنی خبر نہ تھی، وہ خوش نصیب تھے جنہیں اپنی خبر نہ تھی، یا جب بھی آنکھ کھولیے اخبار دیکھیے. تو یہ کچھ اشعار تھے جس کو میں آپ کے پیش کرنا چاہتا تھا. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ معلومات سب سے بڑا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ جو آپ خبر کی حقیقت یا تصدیق یا بالکل اچھی خبر یا کوئی مطلب جسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، جسے آپ یہ سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر آپ کو فیک نیوز کا نام سننے کو ملتا ہے، تو کسی نہ کسی حد تک اخبار میں خبر جو ہے وہ آپ کو بہتر اور انداز میں جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو اس لیے اخبار لازمی پڑھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے، خاص طور پہ جو کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، ان طالب علم ہیں، ان کو اپنے جو بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی صحافت سے ہی وابستہ ہے، وہ جو بھی ان کی ایجوکیشن ہے اس میں تھوڑا سا وقت اخبار کو ضرور دیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.